عرب کے صحرا میں اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا اور اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق اپنے اصل مرکز پر جمع ہو گئی۔ اسلام کے عقائد و اعمال اور شریعت کے اصول و فروع مکمل ہو گئے۔ مدینہ میں اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا اور سارے عالم کی رہنمائی کے لیے جب خدا کی ایک پاکیزہ جماعت تیار ہو گئی تو اللہ کا فرمان نازل ہوا، مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو چکا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ خدا کی حمد کی تسبیح پڑھیں اور استغفار کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر کے نزول سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے تھے کہ رخصتی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ شریعت اور اخلاق کے تمام اساسی اصول مجمع عام میں پیش کر دیے جائیں۔ ہجرت کے بعد ایک مدت گزر گئی، تقریباً 9 سال ہو چکے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ ذی قعدہ 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس خبر کے عام ہوتے ہی تمام عرب آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے امڑ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 26 ذی قعدہ کو غسل فرما کر احرام کی چادر اور تہبند باندھا۔ نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ سے روانگی ہوئی۔ تمام ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ جو مدینہ منورہ کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر شب بھر قیام فرمایا۔ اس کے بعد 2 نفل ادا فرمائے، احرام کی نیت فرمائی اور قصفہ اونٹنی پر سوار ہو کر بلند آواز میں تلبیح پڑھی۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1.25 لاکھ لوگ تھے۔ مکہ مکرمہ کے قریب صرف وادی فاطمہ میں پہنچ کر غسل فرمایا۔ دوسرے دن 4 ذی الحج صبح کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا یہ سفر 9 دن میں طے ہوا۔ جب کعبہ شریف پر نظر پڑی تو فرمایا، یا اللہ اس گھر کی عزت و شرف کو دوبالا کر دے۔ پھر کعبہ شریف کا طواف ادا کیا۔ پہلے 3 چکر رمل یعنی کندھا ہلا کر چلنا اور اکڑ کر چلنا کے ساتھ، اور باقی 4 چکر عام چال سے پورے فرمائے۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر تشریف لائے اور یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ یہاں 2 نفل ادا کیے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی۔ اس کے بعد سعی کے لیے صفا و مروہ تشریف لے گئے۔ 7 چکر ادا کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ جن کے پاس قربانی کے جانور ہیں وہ احرام نہ کھولیں اور باقی لوگ حجامت بنوا کر احرام کھول دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حضور اکرم نے یمن سے قربانی کے اونٹ لانے کے لیے بھیجا تھا، وہ 100 اونٹ اور یمن کے حجاج کا قافلہ لے کر تشریف لائے۔ جمعرات 8 ذی الحج صبح سورج طلوع ہونے کے بعد آپ منی تشریف لے گئے، جہاں ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 ذی الحج کی فجر کی نماز ادا فرمائی۔ جمعے کے دن 9 ذی الحج منی سے عرفات کو روانہ ہوئے۔ نمرہ میں کمبل کا ایک خیمہ نصب کیا گیا، وہاں قیام فرمایا۔ زوال کے وقت اونٹنی پر سوار ہو کر میدان عرفات میں تشریف لائے اور اونٹنی پر ہی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبلغانہ مساعی کا حاصل ہے۔ یہ خطبہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر اصول اخلاقیات، ضوابط حسن معاشرت کا جامع دستور العمل اور عالمی انسانی منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی راہ سے بھٹکا نہیں سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لوگو میری بات غور سے سنو،
کیا خبر اس سال کے بعد اس جگہ میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ لوگوں، حج کے مسائل مجھ سے سیکھ لو، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے کہ تم الگ پہچانے جاؤ۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں، نہ کالا گورے پر فضیلت رکھتا ہے نہ گورا کالے پر۔ بزرگی اور فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ جاہلیت میں فضیلت اور برتری کے سارے دعوے میرے قدموں تلے ساقط ہو گئے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانے کی خدمات باقی رہیں گی۔ قتل عمد کا قصاص لیا جائے گا، اس کی دیت 100 اونٹ ہے۔ ہر قسم کا سود، اس کا لین دین آج سے ممنوع ہے۔ زمانے جاہلیت کے تمام سودی کاروبار اب باطل ہیں، اور جہاں تک عباس بن عبد المطلب کے سود کا تعلق ہے تو وہ تمام کا تمام ساقط ہے۔ زمانے جاہلیت کے تمام خون یعنی بدلہ اور انتقام اب کل عدم ہیں، اور میں اپنے خاندان کے ربیہ بن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ لوگوں، اب زمانہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ گیا ہے جہاں سے کائنات کی پیدائش ہوئی تھی۔ مہینوں کی تعداد 12 اور 4 مہینے حرام ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ حج قیامت تک اب ذی الحجہ کے مہینے کے ساتھ مخصوص رہے گا۔ لوگوں، تمہاری جان و مال، عزت ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دیے گئے ہیں، اور یہ ایسے ہی محترم ہیں جیسے آج کا دن، آج کا مہینہ اور آج یہ مقام محترم ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کا خون حلال سمجھے۔ مسلمان وہی ہے جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور مجاہد وہ ہے جو اطاعت الہی کی خاطر نفس کشی کرے۔ خبردار، اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کو لوٹانے کا پابند ہے۔ ضامن ضمانت کا ذمہ دار ہے، اور مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے۔ نہ باپ کا بدلہ بیٹے سے اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ لوگوں، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ، ایسا ہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو۔ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اور جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اور قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا کوئی معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو لوگوں، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کے تحت تم پر حلال کی گئیں۔ اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کسی قسم کی زیادتی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ ان کا کھانا، کپڑا تمہارے ذمے ہے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے، یا کسی ایسے شخص کو تمہاری غیر موجودگی میں بلائے جسے تم پسند نہیں کرتے، یا بے حیائی اور بدکاری کے کام کرے۔ اگر وہ یہ سب کریں تو ان پر سختی کرو اور انہیں بستروں پر اکیلا چھوڑ دو۔ لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی دیا کرو، اور اپنے حکام کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لوگوں، اللہ سے ڈرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملک میں فساد کرتے نہ پھرو، دین میں غلو سے بچو۔ لوگوں، شیطان اس بات سے تو بے شک بالکل مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین پر کبھی اس کی پرستش کی جائے گی، مگر چوکنا رہنا اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس سے بچے رہنا۔ اللہ کے نام پر جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو۔ میں نے تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔
خبردار میرے بعد کہیں کافر نہ بن جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لوگو تم اپنے رب سے ملو گے تو اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور باز پرس کرے گا، پس جو آخرت کو ہی پیش نظر رکھے گا تو اللہ اسے دل جمعی عطا کرے گا اور اسے دنیا میں تونگری اور بے نیازی عطا کرے گا اور دنیا اس کے قدموں میں سرنگوں ہو کر خود آئے گی۔ لیکن جو دنیا ہی کو محبوب و مقصود قرار دے گا تو اللہ اس کے معاملات کو منتشر و متفرق کر دے گا اور وہ شخص دنیا میں افلاس و تنگ دستی دیکھ لے گا۔ دنیا میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ لوگوں جو یہاں موجود ہیں وہ غیر حاضر تک میری باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح پہنچا دیا؟ سب نے اقرار کیا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع امن و سلامتی، تہذیب و معاشرت اور حقوق انسانیت کا ایسا پیغام ہے جو اپنی جزیات کے اعتبار سے انتہائی مکمل اور جامع ہے۔